الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العلي العظيم. انتہائی قابل احترام شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا عبد المالک صاحب دامت برکاتہ العالیہ، بہت ہی قابل احترام علماء اکرام مولانا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، مولانا عطاء الرحمان مدنی صاحب، مولانا ضمیر اختر منصوری صاحب، جمعیت طلبہ عربیہ کے منتظم اعلیٰ مولانا محمد افضل صاحب، مولانا محمد معروف صاحب، مولانا سید قطب صاحب، مولانا مختار احمد سواتی صاحب، ہمارے بہت ہی قابل احترام اساتذہ کرام، فضلائے عظام اور اس جامعہ سے فارغ التحصیل ہونے والے میرے بہت عزیز طلباء، مجھے خوشی ہے کہ جامعہ علوم مرکز اسلامیہ جو مشکلات اور پریشانی آپ نے آج سے 45 سال پہلے کی بتائی تھی، ان سب کو عبور کرتا ہوا یہ جامعہ آگے بڑھ رہی ہے اور علوم اور فیوز کے زمزمے بہا رہی ہے۔ اس جامعہ کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہی ہے کہ یہاں قرآن پاک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور آپ کی احادیث اور اس کی روشنی میں دین کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اس کے استاذ الاساتذہ حضرت مولانا عبد المالک صاحب حفظہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اس طرح ان کا فیض جاری رہے، اور یہ سرپرستی بھی فرماتے رہیں اور آپ سب لوگوں کی رہنمائی بھی فرماتے رہیں۔ اس جامعہ سے آپ کی وابستگی اور پھر منصورہ میں روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد جس طرح آپ درس حدیث دیتے ہیں، اس سے سچی بات یہ ہے کہ دل و دماغ کی دنیا روشن ہوتی ہے، ذہن تازہ ہوتا ہے، دین سے ہم جڑتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے اس پورے کام میں برکت عطا فرمائے گا اور اس سارے کام کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے گا۔ ہمارے اساتذہ کرام جو محنت سے اور پوری جانفشانی سے طلباء کو پڑھاتے ہیں، اجر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، دنیا میں کوئی کیا دے سکتا ہے۔ اتنی بڑی خدمت آپ انجام دے رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو خوب اجر سے نوازے گا، اور یہ سب شاگرد آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سبب بنیں گے انشاءاللہ۔ جو طلباء جنہوں نے اپنا تخصص کیا ہے وہ تو ظاہر ہمارے لیے بہت ہی اہم ہیں، اور جنہوں نے دور حدیث کیا ہے ان سے بھی ہمیں بہت ساری توقعات ہیں، اور حفظ قرآن کرنے والے بھی ظاہر ہے کہ قرآن پاک کا حفظ یہ خود ایک بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے کام میں برکت عطا فرمائے۔ چند باتیں میں طلباء سے ضرور کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑا انعام دیا ہے، اس میں دو چیزوں پر آپ ضرور ہمیشہ توجہ دیں اور آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ دیکھیں، علم اس کی اپنی اہمیت ہے، اور عالم جو ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو کہ جو عابد ہوتا ہے، زاہد ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں علم کی طلب کرنے والا اور علم کو دینے والا کتنا بڑا مقام رکھتا ہے۔ صرف کمپیریزن کے لیے، ورنہ ہر چیز جو ہے اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن عالم کی بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے۔ تو کبھی یہ مت سوچیں کہ آپ نے چونکہ علم حاصل کر لیا ہے
تو ہم بہت کچھ جان گئے ہیں اور باقی لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ علم ہونا چاہیے، لیکن یہ علم برائے علم ہونا چاہیے، اس سے بردباری پیدا ہونی چاہیے، اس سے طبیعت میں تواضع اور انکساری پیدا ہونا چاہیے، عجز پیدا ہونا چاہیے۔ اگر یہ علم جو ہے کبر کا باعث بن جائے تو یہ علم ہی ہمارے راستے میں رکاوٹ بن جائے گا قیامت کے دن۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے اساتذہ کے لیے دعائیں، اپنے والدین کے لیے دعائیں، اور ہمیشہ اس علم کی بنیاد پر اپنی طبیعت میں تواضع اور انکساری اور حلم یہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ دنیاوی اعتبار سے ہم لوگوں سے تقابل کرتے رہیں کہ کسی کو اتنا مل گیا، ہم نے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی تو ہم کمزور رہ گئے۔ جو علم آپ کو حاصل ہوا ہے ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑا ہے، اور اتنا بڑا علم اگر آپ کو حاصل ہوا ہے اور اتنا بڑا فیض اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرمایا ہے، تو یہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی سی ہے۔ جب آخرت کا سلسلہ شروع ہوگا تو تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس چیز سے نوازا تھا۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو کمتر بھی نہ سمجھیں، نہ احساس برتری کا شکار ہوں کہ باقی لوگوں کو دین کے مقابلے میں کچھ بھی نہ سمجھیں، اور نہ احساس کمتری کا شکار ہوں کہ دنیا میں ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اگر ایک توازن سے پوری زندگی کو گزاریں گے اور جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس کو دوسروں تک پھیلانے، فروغ دینے، اس کا ابلاغ کرنے میں اپنا وقت صرف کریں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر ایک سے کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا۔ تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ عطا کر دیا ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی ایک حیثیت یہ ہے کہ آپ جس ادارے سے وابستہ ہیں، یہ ادارہ جماعت اسلامی کے زیر انتظام چلتا ہے، اور جماعت اسلامی اسلام کی اقامت کی تحریک ہے۔ یہ محض کوئی تنظیم نہیں ہے، یہ محض کوئی علماء کا یا طلباء کا یا دین کے کسی مسلک کا گروہ نہیں ہے۔ یہ محدودیت نہیں ہے جماعت اسلامی کے جو پورا ہمارا کام ہے، ہمارا جو منہج ہے، اس میں محدودیت نہیں ہے۔ ہمارے پیش نظر دین کو قائم کرنا ہے، اور دین کو قائم کرنے کا مطلب دین کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ اور ہم دین کی اس وسعت کو جانتے ہیں کہ دین کے لیے روز جزا کے لیے بھی دین کا لفظ آیا ہے، اطاعت کے نظام کے لیے بھی دین کا لفظ آیا ہے، قانون کے لیے بھی دین کا لفظ آیا ہے۔ لیکن یہ دین کا جو پورا لفظ جہاں جہاں بھی استعمال ہوا ہے، اگر اس کی پوری تشریح میں ہم جاتے ہیں، اور خاص طور پر سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ دین کسی عقیدے کی روشنی میں زندگی کے پورے نظام کو کہتے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین کی حاکمیت ہوگی اور سب اس کے جو ہے وہ ماتحت ہوں گے، محکوم ہوں گے، اور سمع و طاعت کا یہ نظام اس دنیا میں بھی قائم رہے گا اور آخرت میں بھی قائم رہے گا، اس لیے کہ اللہ اس دن مالک ہوگا اور سب اس کے آگے جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت تو اختیار بھی ختم کر دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی گزارنے کے لیے جو طریقے دیے ہیں اس کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے، اور وہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو محدود کر دیں اپنے جسم پر، اس کو محدود کر دیں اپنے مدرسے میں، اپنی مسجد تک، بلکہ چوک میں، بازار میں، بستی میں، تعلیمی اداروں میں، معیشت میں، منڈی میں، اور اسی طرح ریاست میں، سیاست میں، سب جگہ پر دین کی بالادستی ہو، حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہو۔ تو جب اتنا بڑا مشن ہے، اور سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کہ جنہوں نے یہ تحریک شروع کی تھی اور دین پر پڑی ہوئی گرد کو جھاڑا تھا، اور لوگوں کی جو ذہنیت محدود ہوتی چلی گئی تھی غلامی کے نتیجے میں، اس کو وسیع کیا تھا، تو اس کے بعد یہ تحریک الحمدللہ آگے بڑھ رہی ہے۔ تو علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ اب اس تحریک کو وہ سنبھالیں، اور اس تحریک میں ہر طرح کے لوگ آئیں گے۔ یہ صرف علماء اس میں نہیں آئیں گے، اس میں صرف جو ہے وہ شیوخ نہیں آئیں گے، اس میں صرف طلباء دینی مدارس کے نہیں آئیں گے، اس میں اسکول اور کالج کے لوگ بھی آئیں گے، اس میں کسان بھی آئیں گے، اس میں مزدور بھی آئیں گے، اور آتے ہیں الحمدللہ، اس میں بزنس مین بھی آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ اب آپ کا کام کیا ہے؟ آپ جماعت اسلامی کا حصہ بنیں گے، اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ بھئی ہمیں تو اس طرح سے جو ہے وہ مصنوعی قسم کی وہ تعظیم ملنی چاہیے جس طرح اور جگہوں پر لوگ دیتے ہیں۔
وہ مصنوعی تعظیم ہوتی ہے. ویسے تو مقابلہ چل رہا ہوتا ہے آپس میں بہت زبردست قسم کا. تو آپ اگر یہ چاہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہاں پر یہ مشکلات پیدا ہوں، چونکہ جماعت کا اپنا ایک مزاج ہے، ایک نظام ہے، اور اس نظام میں ہر کارکن کی اہمیت ہے. وہ کچا ہو، پکا ہو، غریب ہو، امیر ہو، مڈل کلاس ہو، وہ زیادہ پڑھا لکھا ہو، کم پڑھا لکھا ہو، وہ جو اس تحریک میں جد و جہد کر رہا ہے، اور بہت سارے لوگ بہت کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور قربانی میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، تو کسی کو کیا معلوم کہ کس کا مقام کیا ہے. لہٰذا اس توقع کے ساتھ اگر آپ جائیں گے تو ظاہر ہے آپ کو مشکلات پیدا ہوں گی. لیکن یہ بات آپ سمجھ لیجئے، جب آپ تحریک کا حصہ بن جائیں گے، جب آپ عز اور انکساری کا پیکر بن کر جد و جہد کو تیزتر کریں گے، جب آپ ان سارے کارکنوں کے ساتھ گھل مل جائیں گے، تو یہ سب آپ کو اپنے سر پر بٹھائیں گے. اس لیے اس تحریکی مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ کام ہو نہیں پائے گا. اسی طرح سے درس کے سلسلے کو کبھی نہ چھوڑیے، اس کو جاری رکھیے گا، اور کسی نہ کسی صورت میں پڑھانے کا یہ عمل آپ پڑھاتے رہیں گے تو خود بھی پڑھتے رہیں گے، اور اگر یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو جو پڑھا ہوا ہے وہ بھی بھول جائیں گے. میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا، ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس سلسلے کو بھی آپ جاری رکھیں. لیکن دین کا علم حاصل کرنے والوں کی یہ لازمی ذمہ داری ہوتی ہے، قرآن و حدیث کا فہم حاصل کرنے والے اور احادیث مبارکہ کا ورد کرنے والے اور اس کا دور کرنے والوں کی یہ لازمی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف قرآن و سنت سے واقفیت حاصل کرتے ہیں، بلکہ جو ماحول ہوتا ہے اور جو نظام دنیا میں موجود ہوتا ہے اس سے بھی واقفیت حاصل کرتے ہیں. حق کا علم حاصل کرنے کے لیے باطل کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. پتہ تو چلے کہ یہ باطل یہ نظام ہے کیا. جو مسلمانوں کا زوال ہوا، اس زوال میں اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ جو علماء کرام تھے وہ احوال و ظروف سے ناواقف ہو گئے، نابلد ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں دنیا کی زمام جو تھی وہ دنیا دار لوگوں کے ہاتھ میں آتی چلی گئی. اگر یہ سارے لوگ زمانے کے علوم سے اور ان کے جو فلسفے ہیں اور فکر ہے اور ان کے جو اقدامات ہیں ان سب سے واقف ہوں تو وہ پھر دین کا علم زیادہ اچھے طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں. اسی طرح آپ نے تو یہ بات اچھی طرح سے سنی ہے، یہ فلسفہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اشیاء اپنے ازداد سے پہچانی جاتی ہیں، ضد سے. ایسا ہی ہے، دن کا جو تصور ہے وہ رات کی وجہ سے، اور رات کا تصور دن کی وجہ سے، ورنہ آپ تقابل کیسے کریں گے؟ اب کالے کو سفید سے اور سفید کو کالے سے پرکھتے ہیں تو کالا اور سفید اس کی پہچان ہوتی ہے. اسی طرح حق کا علم حاصل کرنے والے باطل سے اس کو ممیز کرتے ہیں. اگر وہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ایک ایسی چیز کی تعلیم دیں گے کہ جو زمانے کے اعتبار سے اس طرح کی نہیں ہوگی کہ جس کو لوگ تسلیم کرنا شروع کر دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے زمانے کے تمام تر فکر سے، فلسفے سے، طور سے، طریقے سے، ان سب سے واقف ہوتے تھے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اس لیے اس کو بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ایک زمانہ تھا علماء کرام تو بہت تھے، اور ہمارے بر صغیر میں تو خاص طور پر بہت بڑے بڑے علماء کرام، جید علماء کرام، لیکن اسی زمانے میں کمیونزم آ رہا تھا، لیکن علماء کرام کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ سوشلزم اور کمیونزم اور یہ مارکس کی تعلیم کیا ہے. وہ قرآن پڑھا رہے تھے، حدیث پڑھا رہے تھے، اور پوری دنیا میں ایک انقلاب رونما ہو رہا تھا. جو نیشن اسٹیٹس بن رہی تھیں ہمیں نہیں معلوم تھا. اسی طرح سے سائنسی ترقی جو ہو رہی تھی اس کے بارے میں آگاہی حاصل نہیں تھی کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں. اسی طرح سے جو مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام تھا اور اس کی ایک نئی معیشت تشکیل پا رہی تھی اس سے واقفیت نہیں تھی. اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ پھر وہ غیر متعلق ہوتے چلے گئے دنیا کے معاملات سے. حالانکہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جو دین کا فہم اور علم رکھتا ہو وہ دنیا کے معاملات سے ناواقف ہو جائے. یہ ضرور ہے کہ ایکسلنس تو آپ کو اپنی فیلڈ میں ہی حاصل کرنی ہوتی ہے، تخصص تو آپ اسی میں کرتے ہیں، لیکن کم از کم نظاموں کے بارے میں تو واقفیت ہو کہ جو اسلام کو چیلنج کر رہے تھے. یہ تصور ہی مٹ گیا تھا مسلمانوں میں سے کہ اسلام بھی کوئی نظام ہوتا ہے. لوگ کہتے تھے نظام تو سوشلزم ہوتا ہے، کیپٹلزم ہوتا ہے، نظام تو نیشن اسٹیٹس کا بنا ہوا ہے، اور انہی میں دنیا تقسیم ہوتی چلی گئی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ توفیق دی، یہ ہدایت دی، یہ عنایت فرمائی کہ انہوں نے دین کی تجدید کی، احیاء کیا،
خود بھی تمام فکر اور فلسفوں کا مطالعہ کیا اور پھر قرآن پاک کا مطالعہ کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ پھر میں جس مسئلے پہ قرآن پاک کی یہ ماسٹر کی لگاتا تھا، شاہ کلید لگاتا تھا، وہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ میں نے لائبریریوں کی لائبریریاں، آپ نے فرمایا مولانا مودودی نے، کہ اپنے دل و دماغ میں اتاریں، اور میں نے سب چیزوں کا مطالعہ کیا اور پھر قرآن پاک میری سمجھ میں مزید آتا چلا گیا۔ اسی طرح قرآن پاک کو جب ہم پڑھانا چاہتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جب ہم لوگوں کو پڑھاتے ہیں، تو سیرت کا منہج اور سیرت کا مشن اگر وہ آپ کے پیش نظر نہیں ہوگا تو آپ جتنے بھی فقہ پڑھا لیں اور احادیث پڑھا لیں، آپ دین کی منشا پوری نہیں کر سکیں گے۔ اور سیرت کا منہج یہ ہے، وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دین کو، اس نظام کو دنیا کے ادیان باطلہ پر، یعنی نظام ہائے باطلہ پر غالب کر دیا جائے، قائم کر دیا جائے، اور اس کی جد و جہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو آپ کی جتنی بھی سنتیں ہیں وہ سب تابع ہیں اس بڑے مشن کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ کوئی آئسولیشن میں ان سنتوں کو اختیار کر لے اور مشن سے واقف ہی نہ ہو تو وہ دین پیش نہیں کرے گا، وہ دین کا ایک چھوٹا سا جز پیش کرے گا۔ وہ تو الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی تو ہر چیز ہی جو ہے وہ ہدایت کی طرف لے کر جاتی ہے، لیکن بہرحال یہ بہت ضروری ہے کہ جو سب سے بڑی سنت ہے اس سے واقفیت حاصل کی جائے۔ سید ابو العالی مودودی نے یہ جو 4 بنیادی اصطلاحات بتائی ہیں، ایک الہ، ایک رب، ایک دین اور ایک عبادت، اس کا بار بار مطالعہ فرمائیے۔ اس کا مطالعہ کرنے کے بعد قرآن پاک پڑھیں گے تو قرآن پاک کے معنی اور طرح سے سمجھ میں آئیں گے۔ قرآن ایک تحریک کی کتاب بن جائے گی، ایک انقلاب کی کتاب بن جائے گی، ایک نظام کی کتاب بن جائے گی، ایک جد و جہد کا استعارہ بن جائے گا قرآن۔ اور اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تو دین کو سمجھیں گے جس طرح لوگ مسلک اور مذہب کو سمجھتے ہیں، عبادت سمجھیں گے کہ مراسم عبودیت ہے کہ صرف یہ نماز اور روزہ پڑھنا ہے، الہ سمجھیں گے کہ جس طرح ہندوؤں کا بت ہوتا ہے اس طرح ہمارا خدا ہے، وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں، اور رب بھی ہم اسی طرح سے سمجھنے لگیں گے۔ آپ کو اپنے دعوتی رول کو ہمیشہ سے طے کرنا ہوگا۔ آپ کا کام محض علم حاصل کر کے اس کو رکھ دینا نہیں ہے یا صرف کتابوں کو پڑھانا نہیں ہے، بلکہ عالم بعمل بننا ہے، اور ساتھ ساتھ اس علم کو بھی، اور علم کا جو سمجھ لیں کہ اصل ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا ہے، اور عام لوگوں کو بھی متاثر کرنا ہے۔ صرف مدارس کے لوگوں سے نہیں آپ کو رابطہ کرنا، آپ کے پیغام کے وہ زیادہ مستحق ہیں کہ جنہیں یہ تعلیم حاصل نہیں ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کو حکمت کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ ہمیشہ حلال حرام کے فتووں سے بچیں۔ یہ کوئی فتویٰ مانگے تو اس کا دارالافتاء کا ایک طریقہ ہے، لیکن جب ہم اس زبان میں بات کرتے ہیں نا کہ یہ باطل، یہ حرام، یہ ناجائز، یہ حلال ہے، تو اس کے نتیجے میں دکان تو اچھی چلتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں دین کی دعوت زیادہ اچھے طریقے سے نہیں۔ جب نظام باطل کا موجود ہونا تو بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، اس میں پھر بڑے بڑے اہداف آپ کے پیش نظر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فتووں میں آپ الجھ کر تقسیم در تقسیم پیدا کر دیتے ہیں۔ تو دعوت کی حکمت یہ ہوگی کہ آپ مشترکات پہ لوگوں کو اکٹھا کریں گے، گنجائشوں کو پیدا کریں گے۔ کوئی آئے گا نہیں تو سنے گا کیسے آپ کی بات؟ کوئی آپ کے ساتھ بیٹھے گا نہیں تو کیسے آپ کے پیغام کو سن سکے گا؟ اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قریب لانے والی بات ہونی چاہیے، اسلام کے دائرے سے باہر نکالنے کی کوشش کم سے کم ہونی چاہیے۔ تو یہ ہماری جماعت اسلامی اور ہماری دعوت اور تحریک کا وہ ہے۔ ہم ہر مسلک کی عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے بھی اپنے مسالک قائم کیے ہیں، کوئی یعنی فقہی آراء قائم کیے ہیں، ہم ان سب لوگوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بنیاد پر اپنی اس تحریک کو لے کر نہ چلیں، ایک مسلک یا ایک فقہی رائے کی بنیاد پر، بلکہ تنوع پیدا کریں۔ اس کے لیے آپ کو مطالعے میں وسعت پیدا کرنی چاہیے، چونکہ ہم ایک خاص قسم کے ماحول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بر صغیر میں برسا برس سے، عالم عرب میں ہونے والے کام سے بعض اوقات واقفیت نہیں ہوتی، اور مختلف انڈونیشیا، ملیشیا میں وہاں جو علماء کرام کام کر رہے ہیں اس سے واقفیت حاصل نہیں ہو پاتی۔ تو اس کا بھی اہتمام کریں، اب تو دنیا جو ہے گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ اسی طرح سے کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ ایک عالم وہ ہوگا جو زمانے سے کٹا ہوا ہوگا، اس کی آراء اور اس کے فتووں میں، اور اس عالم کے جو دین کی دعوت کا کام کر رہا ہوگا اور اسلامی تحریک سے وابستہ ہوگا، اس کی رائے اور اس کے فتوے میں بہت فرق ہوگا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا بڑا مشن کیا ہے اور دین کا منشا کیا ہے۔ تو ان باتوں پہ غور کرنے کی کوشش کیجیے۔
اور اپنے حالات کا بھی جائزہ لیجئے کہ ہم جن حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں طاغوت کی حکمرانی کیسی ہے۔ طاغوت کیا ہے؟ اللہ سے بغاوت کرنے والا، طغیانی کرنے والا، سرحدوں کو پھلانگنے والا، اس کی عبادت کی عبودیت کی سرحد ہے اس کو پھلانگ جاتا ہے، خود خدا بننے لگتا ہے، خود اپنے آپ کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ میری بات کو تسلیم کرو، جیسے ابھی ٹرمپ آج کل کر رہا ہے، اور وہ وینزویلا کے صدر کو اٹھا کے لے آیا اپنی اہلیہ سمیت، وہ پھر کہتا ہے کہ میں تمہارا پیٹرول بھی میرے پاس ہوگا، پھر کہتا ہے میں گرین لینڈ پہ بھی حملہ کر لوں گا، پھر ایران کو بھی دھمکا رہا ہے، پھر نائجیریا پہ بھی اس کی نظر ہے، جہاں جہاں پیٹرول کے ذخائر ہیں وہاں وہاں پہ نظر ہے، ایک نیا نوآبادیاتی نظام اس کے لیے وہ کام کر رہا ہے، اور ہم الجھ جائیں چھوٹے چھوٹے مسائل میں۔ ہمارے مسلمانوں کو اس کا شعور ہی نہ ہو کہ دنیا کا اتنا بڑا طاغوت کر کیا رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہاں پر جو ہمارا حکمران طبقہ ہو وہ بڑے طاغوت کا اعلی کار بنتا ہو، کیا حکومت ہو کیا اپوزیشن ہو، سب یہ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کی آشیرواد اسے مل جائے، امریکہ ان کے سر پر ہاتھ رکھ دے تو ان کی نیا پار ہو جائے، اسی انتظار میں لوگ اپنی سب وقت گزار رہے ہوتے ہیں، اور اس کی کوشش میں جو ہے پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں اس وقت سسٹم کیا چل رہا ہے اور اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ بظاہر اس دنیا میں بنیادی انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے، بظاہر اس دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ انسانیت کو آزاد کرانے کے لیے عراق گئے تھے، افغانستان گئے تھے، اور وہاں پر لاکھوں انسانوں کا قتل عام امریکہ نے کیا، اسرائیل نے 80,000 سے زائد 2 سال میں انسانوں کو قتل کیا، اس کی سرپرستی امریکہ کرتا ہے۔ نیتن یاہو پہ عالمی عدالت نے مقدمہ قائم بھی کر دیا، سزا بھی دے دی کہ گرفتار ہو کے لاؤ اس کو پکڑ کے، تو اس کو تو نہیں پکڑا، وینزویلا کے صدر کو پکڑ کے لے آیا، اور دنیا میں لوگ اس کے آگے جھکنے لگ جائیں امریکہ کے اس کی طاقت کے آگے، تو دنیا کا نظام کس پہ چل رہا ہے؟ ظلم پہ چل رہا ہے، فساد پہ چل رہا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس پہ چل رہا ہے، جس کی طاقت ہے لوگ اس کے آگے جھک رہے ہیں، اس کو خدا کا نعوذ باللہ درجہ دیا ہوا ہے۔ تو مسلمان بھی موجود ہوں، تعلیم بھی موجود ہو، علم بھی موجود ہو، اور دنیا پہ طاغوت کی حکمرانی موجود ہو، تو کیسے ہم قبول کر سکتے ہیں؟ 2 خدا تو دنیا کے نہیں ہو سکتے، لہذا اللہ کی حاکمیت کے نظام کو قائم کرنا پڑے گا۔ پھر اسلامی تحریکوں نے اس کا ایک راستہ اختیار کیا، کتنی مشکلات ہمارے اخوان المسلمون کے لوگوں کے سامنے آئی ہیں، حماس کن کن مراحل سے گزری ہے، اور کس کس طرح سے ان کو اذیتیں دی جاتی ہیں۔ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، ساری قیادت کو پھانسی کے پھندوں پہ لٹکا دیا گیا، لیکن ان تحریکوں نے پہلے بھی اور اب بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک لائے عمل اپنا ایک طے کیا کہ ہم جد و جہد کریں گے، سرنڈر نہیں کریں گے، لیکن برصغیر زمین کریں گے، رائے عامہ کو ہموار کریں گے، ہم اسپلنٹر گروپ نہیں بنیں گے، ہم دہشت گردی نہیں کریں گے، ہم بم دھماکے نہیں کریں گے، جہاں قتال اور جہاد کا میدان ہوگا وہاں پر جہاد کے لیے بھی تیار ہوں گے، اور مسلمانوں کے معاشرے میں ہم دعوت کا راستہ اختیار کریں گے، سیاسی مزاحمت کا راستہ اختیار کریں گے، حق کے پیغام کو پہنچائیں گے، جو مشکل ہوگی اس کو برداشت کریں گے، لیکن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور جب یہ طے کر لیا ہے تو الحمدللہ اب جگہ جگہ پیش رفت بھی ہو رہی ہے۔ وہی بنگلہ دیش ہے جس کو حسینہ واجد نے 15-16 سال لوگوں کے اوپر ظلم کیا، اور صرف یہ نہیں کہ قیادت کو پھانسیاں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا، خواتین کو جیلوں میں ڈالا، طلبہ طالبات کو جیلوں میں ڈالا۔ لیکن حسینہ واجد کے خلاف جب رد عمل ہوا اور نوجوان اٹھ کر کھڑے ہوئے تو اس کو ایئر لفٹ سے لے جانا پڑا۔ پاکستان کے حکمرانوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو کچھ حرکتیں وہ کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں ایئر لفٹ بھی نہ مل سکے اور ایئرپورٹ جانے کا راستہ بھی ان کے لیے نہ کھل سکے۔ اور جو لوگ طاقت کے زام میں اتنے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب عوام بکھرے ہوئے عوام نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان میں بڑی طاقت رکھی ہے، پھر یہ بندوقیں بھی کام نہیں آتی۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ فساد پھیلے، انتشار پھیلے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی جمہوری راستہ طے ہوا ہے تو اس راستے کو تو کھولو۔ جب تم جائز طریقوں سے لوگوں کو آنے سے روکو گے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ناجائز طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا رد عمل میں؟ جب تم نوجوان نسل کی رائے کو نہیں مانو گے، ان کو تعلیم نہیں دو گے، ان کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع نہیں ہوں گے، ان کو روزگار نہیں ملے گا، ان کو ہنر نہیں سکھاؤ گے، ان کو آگے نہیں بڑھاؤ گے، تم سود کی معیشت کو قوم پر مسلط رکھو گے، تم ظلم کے نظام کو اور گلے سڑے عدالتی نظام کو مسلط رکھو گے، بلکہ مزید اس پہ گرفت حاصل کر لو گے ترمیمیں کر کر کے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ جب ایگزاسٹ نہیں ہوگا تو لوگ پھر پھٹ پڑیں گے، لاوا ابل پڑے گا، پھر کسی سے سنبھالا نہیں جائے گا۔
تو اس لیے اس سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ حالات کا ادراک بھی کیا جائے اور اس کو درست بھی کیا جائے۔ جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ یہ بکھرے ہوئے لوگ اگر منتشر ہوں گے تو فساد مزید بڑھے گا، ان کو ایک ڈائریکشن دیں، ان کو ایک ایسے انقلاب کی طرف لے کر چلیں جو واقعتاً حق اور سچ کی بالادستی کا نظام قائم کرے، وہ انقلاب ان کو صحیح رخ پر لے کر جائے۔ تو جماعت اسلامی اس لیے تحریک چلا رہی ہے، آپ سب کی اس لیے ہمیں ضرورت پڑے گی، اس لیے اپنے اپنے رول کو ادا کیجئے، جد و جہد کو تیزتر کیجئے۔ اب یہ جو بلدیاتی نظام کی بات ہے، یہ کیا ظلم ہے کہ دنیا بھر میں اس طرح ہوتا ہے کہ مقامی سطح پر لوگوں کو اس بات کا حق دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے نمائندے منتخب کریں، اور ان کو پھر اختیارات ملتے ہیں، نہ یہاں الیکشن بھی نہیں کراتے، کرانے پڑ جائیں تو سارے اختیارات چھین لیتے ہیں۔ تو اب اس کے خلاف تو کوئی نہیں بولتا، کوئی پارٹی نہیں بولتی، سب اپنی اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں، عوام کے لیے تو کوئی نہیں بولتا۔ بجلی مہنگی ہو جائے، گیس مہنگی ہو جائے، پیٹرول مہنگا ہو جائے، 100 روپے کی پوری دنیا میں مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت گر رہی ہے، ہمارے یہاں لیوی ختم ہی نہیں کر رہے، 5-10 روپے کم کیے تو اس پہ بغلے بجا رہے ہیں۔ تو یہ سارے وہ مسائل ہیں جس کے نتیجے میں لوگ پیٹ کی آگ میں جلنے لگتے ہیں، پھر وہ اور چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتے، پھر وہ دین سے بھی دور ہونے لگتے ہیں، اور دوسری طرف ان کے لیے سارے دنیا پرستی کے سامان سارے میسر ہوں، دین پر چلنا مشکل بنا دیا جائے، دنیا پر چلنا آسان بنا دیا، رشوت لینا آسان ہو جائے، جھوٹ بولنا آسان ہو جائے، کرپشن کرنا آسان ہو جائے، اور جائز طریقے سے رزق کمانا مشکل ہو جائے، تو یہ نظام باطل ہے۔ آئین ہمارا دین کے مطابق ہے، لیکن نظام ہمارا باطل پر چل رہا ہے، اور چلانے والے کون لوگ ہیں؟ ان سب کا آپس میں ایک اتحاد ہے۔ تو ان کو اس منصب سے معزول کرنا یہ دینی ذمہ داری ہے ہماری۔ اس کے لیے جد و جہد کیجیے، اس کے لیے کوشش کیجیے، اس کے لیے محنت کیجیے، اپنی بستیوں میں جائیے، اپنے علاقوں میں جائیے، لوگوں کو یہ شعور دیجیے اور جد و جہد کو تیزتر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے اساتذہ کو خوب عزت سے نوازے اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔